مشہور و معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے لاڈلے شاگرد مولانا عمران جلبانی سے ملنے ان کے ہاؤس دریا خاں جلبانی ضلع نشرف فیروز پہنچے، گرم جوشی سے استقبال کیا۔ دین اسلام سے اتنا لگاؤ وراثت میں ملا یا بعد میں شوق پیدا ہوا؟ ویسے تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کو ہم سنتے تھے، 1998 کی بات ہے کہ ان کے بیانات کا اثر ہوا اور وہی میری انسپائریشن ہے۔ ان کو دیکھ کے پھر دین کی طرف اور علم سے سیکھنے کا بھی شوق ملا۔ ویسے تو میرے دادا جان بہت زیادہ دیندار تھے، اطالہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ آئے، بڑے بڑے علماء مفسرین مقرر یہاں پہ تشریف لائے۔ یہاں پہ اس کمرے میں مولانا طارق جمیل صاحب رات ٹھہرے اور میرا انہوں نے نکاح پڑھایا، تو یہ ان کی مہربانی سے دین کی طرف رغبت ہوئی۔ ہر کسی سے مسکرا کر ملنا، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، یہ بدلاؤ بعد میں آیا یا شروع سے ہی ایسے ہیں؟ والد صاحب کی طبیعت میں بے تحاشا عاجزی تھی، بڑے زمیندار تھے مگر عاجزی ان کے اندر تھی، اور پیار محبت سے سب کے ساتھ ملنا۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کروں۔ عالم دین ایک مذہبی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں بجائے مذہبی سیاسی جماعت کے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہاں کی سیاست سے تو میرا کوئی تعلق نہیں کہ اور مفادات کی سیاست ہے۔ سیاست تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، اور وہ تھی سیاست عبادت، وہ تھی خدمت۔ یہ جمہوری ہے، کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے اس کی، مگر یہ کہنا کہ علماء دین کو سیاست کا علم نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ بھائی ماشاءاللہ مہنگی گاڑیاں، آئی فون، لائف اسٹائل، یہ شان و شوکت والی زندگی، ایک عالم دین ہونے کے ساتھ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ جی بڑی مہربانی، میں تو جدی پشتی زمیندار ہوں، اور باقی رہی بات یہ آئی فون کی، تو یہ میری بیوی کے اصرار پہ انہوں نے یہ اصرار کیا کہ آپ آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ تو موبائل کوئی اچھا لے لیں، تو اور ہمارے رسول نے تو فرمایا کہ اچھی سواری ہمارے رسول کو بھی پسند تھی، اچھے کپڑے، ہمارے رسول نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی پسند فرماتے ہیں۔ باقی میری تھوڑی بہت انکم آتی ہے ٹیلی ویژن سے، میں سما ٹی وی پہ آتا ہوں، آج نیوز پہ آتا ہوں، دیگر چینلز پی ٹی وی پہ آتا ہوں۔ بارشیں بھی ہوئیں اور یہاں پر حالت زار لگی ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ آپ نے بنا کیمرے کے اور بنا دکھاوے کے ماشاءاللہ لاکھوں روپے کا راشن لوگوں کے گھر بنا کر دیے، اتنا کام کیا۔ ایڈ کہیں سے آتی تھی یا اپنی جیب سے کرتے تھے؟ بارشیں ہوئیں، بڑا آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی یہاں پہ کچے مکانات تھے مسمار ہو چکے تھے، میرے دل میں یہ کڑن تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نظام بنائے کہ میں کوئی مدد کروں۔ دوست ہیں عاشر صاحب لاہور کے، ان کو کہا کہ آپ مجھے بھی ادھر اگر مہربانی کریں، انہوں نے 150 ٹینٹ بھیجے مجھے جو 25 لاکھ کی مالیت کے تھے، پھر انہوں نے پیسے بھیجے، میں نے راشن تقسیم کیا، پھر دوسرے دوستوں نے، غنی صاحب ہیں لاہور کے، تو تقریباً میرے دوست لاہور کے ہیں، کراچی کے، انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ ان کو کپڑے دیں، چادریں دیں، راشن دیں۔ اچھا ماشاءاللہ کالا جوڑا پہنا ہوا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج سٹائل چینج ہے آپ کا؟ یہ مرزا غالب جب مرنے کے قریب تھے، ایک مذاق بنا ہوا ہے، تو اس کی نرس نے کہا کہ کوئی آخری شعر سنا دے، تو انہوں نے کہا کہ روز آتی ہو کفن جیسے لباس میں، آج کالا جوڑا پا ساڑی فرمائش تھے۔ بہت زبردست۔ میں 4 شادیاں جائز ہیں،
آپ نے کتنی کی ہیں؟ جی میں نے تو ایک ہی کی ہے, وہ بھی بڑی مشکل سے. خوبصورت بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, قداور بھی ہیں اور ماشاءاللہ صاحب حیثیت بھی ہیں. شادی کی آفریں تو کئی آئی ہوں گی. سر میں اپنی پہلی بیوی سے بڑا خوش ہوں. کیوں میرے گھر خراب کرنے کے پیچھے پڑے؟ میں اپنی پہلی بیوی سے راضی ہوں. بھائی گاؤں کم ہوتے ہیں, حیدرآباد کراچی زیادہ رہتے ہیں, تو یہ اشارے دوسری شادی کی طرف جا رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ ایسا کو اصل میں یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ جانے کی وجہ سے کراچی میں سارے اسٹوڈیوز ہیں, یہاں پہ ہیں کوئی نہیں. پھر کسی نہ کسی ایوارڈ شو میں بلاتے ہیں. پچھلے سال مجھے بیسٹ اسپیکر آف اے ایئر گورنر کامران ٹیسوری نے ایوارڈ دیا. اس مرتبہ مجھے پریزیڈنٹ عارف الوی نے بلایا ہے. تو ادھر اس وجہ سے زیادہ رہنا پڑتا ہے کہ قریب ہے کراچی. والد صاحب کی یاد تو آتی ہوگی. بہت زیادہ یاد آتی ہے, اور روزانہ بالکل ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں. بہت بڑے قداور, بڑی شخصیت, ان کا نہ ہونا ہماری آدھی زندگی سمجھیں ختم ہو چکی ان کے جانے کے بعد. مولانا طارق جمیل کے ماشاءاللہ محبت میں, شاگردی میں کتنا عرصہ رہے؟ جی میں 8 سال ان کے پاس رہا, اور میں ان کا لاڈلا شاگرد تھا. جب آپ کو پتہ ہے میرا نکاح بھی انہوں نے پڑھایا, تو انہوں نے تقریر کہی کہ میں اس جلبانی کی وجہ سے یہاں پہ آیا ہوں, میں کسی کے نکاح کے لیے اتنا دور نہیں آتا, کیونکہ میرا لاڈلا شاگرد بھی ہے اور مجھے اس سے بہت پیار ہے. وہ بڑا مجھے سے پیار کرتے ہیں. ابھی ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو میں ادھر گیا تو انہوں نے مجھے روک لیا. میں نے کہا میں اجازت چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا نہیں آپ 1-2 دن میرے پاس ٹھہریں. کمزوری کیا ہے آپ کی؟ کمزوری میری خوشبو ہے, اچھی خوشبو میری کمزوری ہے. اپنی زندگی میں آپ کو کیا پسند ہے؟ مجھے سیاحت پسند ہے. میں پاکستان سے پورا گھوم چکا ہوں اور گھومتا ہوں, ہر سال میں مری جاتا ہوں. اور اس مرتبہ 2 مہینے میں ٹھہرا ناران اور کاغان. تو پھر ابھی اللہ نے عمرے کی سعادت دی تو گھوم کے آیا, مگر پاکستان ہمارا خوبصورت ہے. ماشاءاللہ دیکھا آپ کو کہ ڈسٹرکٹ نوشہرہ فیروز کی سیاست میں آپ جتوئی خاندان کے ساتھ زیادہ وابستگی ہے. وہ بڑے لوگ ہیں, دوستی سمجھے تو پھر بھی میری عاقب خان جتوئی میرے والد صاحب کے بھی بہت قریب تھے, اور پھر اب گاہے بگاہے میری مسرو خان جتوئی سے بہت زیادہ دوستی ہو گئی ہے. دوستی سمجھیں یا تعلق سمجھیں, ویسے مرتضیٰ خان جتوئی, عارف جتوئی سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. اپنے گاؤں میں یا اپنے علاقے میں سب سے زیادہ پیارا قریبی دوست کون سا ہے؟ میرے دوست سید مرید علی شاہ صاحب ہیں, وہ بڑے میرے گہرے ہیں, اور روزانہ ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ کو ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھا ہے, سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہے, آپ کی آواز مولانا طارق جمیل کے ساتھ تقریباً ملتی جلتی ہے. لہجہ بنا کر کرتے ہیں یا قدرت کی طرف سے آپ کو گاڈ گفٹ ہے؟ نہیں یہ تو قدرتی ہے, اور مولانا صاحب خود اس بات پہ چڑھتے ہیں کہ کوئی میری نقل بنائے, تو یہ اللہ کی طرف سے. اور بات کرنا, اللہ نے بات کروانی ہے. اور میں تو یہ نوجوانوں کو ایک پیغام دوں گا آپ کے توسط سے کہ اپنے دین کی طرف رغبت کریں. ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ نبی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ذات حیات جو ہے ہماری زندگیوں میں آ جائے, گھروں میں آ جائے, ہمارے کاروبار میں آ جائے, بلکہ سارے عالم کے انسانوں تک یہ دین کا کام پہنچانا, یہ ہمیں فریضہ ملا ہے. سردیوں میں تقریباً آپ نے فلاحی کاموں کے حوالے سے کیا کیا؟ میں تو مجھے انہی دوستوں نے بھیجی تھیں 250 شالیں, چھوٹی تھی چادریں بچیوں کی, تو وہ میں نے تقسیم کی. جی کتنی زبانوں پر عبور حاصل ہے؟ زبانیں کافی آتی ہیں مجھے, میرے خیال میں 8 زبانیں تو آتی ہیں. پشتو آتی ہے, پنجابی آتی ہے, اور عربی آتی ہے, انگلش آتی ہے, سندھی ہماری زبان ہے, سرائکی ہماری زبان ہے. سوشل میڈیا بھریا روڈ کے لیے چند الفاظ. کیونکہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور بہت مثبت پیغام پہنچاتے ہیں, اور میں دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ ان کو سپورٹ کریں, لائک کریں, فالو کریں, تاکہ ایسے مثبت بیانات یہ اپنا وقت نکال کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی ہوگی. تو بہت اچھا کام ہے آپ کا, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. مولانا طارق جمیل صاحب کو کب اس دھرتی, سندھ دھرتی, وادی میران میں دوبارہ بلا رہے ہیں؟
بس یہ آپ کا انٹرویو جائے گا تو وہ پہنچ جائیں انشاءاللہ.